السلام علیکم ناظرین، ورڈس آف دی ورلڈ کی جانب سے آپ کا میزبان عامر زبیر ڈوکر آج آپ کے لیے ایک اور بڑی خبر لے کر آیا ہے۔ یہ خبر امریکی میڈیا میں بڑی زور شور سے کی جا رہی ہے کہ امریکہ نے القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری کو ہلاک کر دیا ہے۔ امریکی ذرائع کے مطابق وائٹ ہاؤس نے پیر کو اعلان کیا تھا کہ وہ افغانستان میں ایک ہدف کے خلاف کامیاب آپریشن کر رہا تھا۔ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ اور CNN اور نامعلوم ذرائع کے حوالے سے ہدف کی شناخت کی اطلاع دینے والے آؤٹ لیٹس میں سے شامل تھے۔ صدر جو بائیڈن پیر کے آخر میں آپریشن کے بارے میں ایک ٹیلی ویژن خطاب کرنے والے تھے، لیکن کووڈ-19 کا ٹیسٹ مثبت آنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو کوارنٹین کر دیا گیا۔ ایک سینئر اہلکار نے پیر کو کہا کہ امریکہ نے افغانستان میں القاعدہ کے اہم ہدف کے خلاف کامیاب آپریشن کیا ہے۔ ہفتے کے آخر میں امریکہ نے افغانستان میں القاعدہ کے اہم ہدف کے خلاف انسداد دہشت گردی کارروائی کی۔ یہ آپریشن کامیاب رہا اور اس میں کوئی شہری جانی نقصان نہیں ہوا۔ آپریشن یا ہدف کی شناخت کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں آئی ہیں، لیکن جو بائیڈن جو کہ ٹیلی ویژن پر بات کرنے والے تھے، وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ایک کامیاب انسدادی دہشت گردی آپریشن کیا گیا ہے۔ یہ خبر افغانستان سے امریکی فوجیوں کے حتمی انخلاء کے پہلی برسی سے ایک ہفتے قبل سامنے آئی ہے، جس سے ملک کے طالبان سوزش کے کنٹرول میں چھوڑ دیا گیا ہے، جس نے پچھلے 2 دہائیوں کے دوران مغربی افواج کا مقابلہ کیا تھا۔ زہرواری نے 2011 میں امریکی افواج نے اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنے کے بعد القاعدہ کی قیادت سنبھالی۔ اسے 11 ستمبر 2001 کے حملوں کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا، جس میں تقریباً 3000 شہری ہلاک ہوئے تھے۔ وہ تب سے فرار تھا۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے القاعدہ کے رہنما ایمن الزواہری کو ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے پیر کو وائٹ ہاؤس سے ایک تقریر میں کہا۔ زہرواری، جو ابھی 31 سال کے ہوئے ہیں، اس گروپ کے ایک نمایاں بین الاقوامی علامت بنے ہوئے تھے۔ امریکہ کی جانب سے اسامہ بن لادن کو مارے جانے کے 11 سال بعد ایک موقع پر اس نے بن لادن کے ذاتی معالج کے طور پر کام کیا۔ اہلکار کے مطابق زہرواری کابل میں ایک سیف ہاؤس میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ 2 بیل فائر میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک عین مطابق تیار کردہ فضائی حملے میں مارا گیا۔ ڈرون حملہ رات 9:48 پر کیا گیا۔ ہفتے کے روز بائیڈن نے اپنی کابینہ اور اہم مشیروں کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد اختیار دیا تھا۔ حملے کے وقت کابل میں کوئی امریکی اہلکار موجود نہیں تھا۔ حقانی طالبان کے سینئر رہنما حقانی علاقے میں الزواہری کی موجودگی سے باخبر تھے۔ حقانی، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ طالبان کے سینئر رہنما ہیں اور اس وقت افغانستان میں وزیر داخلہ کے عہدے پر فائز ہیں۔ امریکی اعلامیے کے مطابق یہ دوحہ معاہدے کی واضح خلاف ورزی ہے، یہاں تک کہ ہفتے کی کامیاب ڈرون اسٹرائیک کے بعد اپنی موجودگی کو چھپانے کے اقدامات کے لیے سیف ہاؤس تک رسائی کو محدود کیا۔ تیزی سے نقل مکانی کی۔ اس کے خاندان کے افراد بشمول اس کی بیٹی، اس کے بچے، جنہیں ڈرون اسٹرائیک جان بوجھ کر نشانہ نہیں بنایا گیا، وہ محفوظ رہے۔ کووڈ-19 مثبت ہونے کی وجہ سے وائٹ ہاؤس میں بلو روم بالکونی کے باہر سے بات کی۔ بائیڈن نے کہا کہ وہ 9/11 کی منصوبہ بندی میں گہرا ملوث تھا، جو ان حملوں کا سب سے زیادہ ذمہ دار تھا، جس میں امریکی زمین پر 2977 افراد کو ہلاک ہوئے تھے۔ وہ کئی دہائیوں سے امریکہ کے خلاف حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اس نے مزید کہا کہ میں نے ایک درست حملے کی اجازت دی ہے جو اسے میدان جنگ سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دے گی۔
طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ 31 جولائی کو کابل شہر کے ایک علاقے میں شہر شیرپور میں ایک رہائشی مکان پر فضائی حملہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کی نوعیت پہلے تو واضح نہیں تھی، لیکن امارات اسلامیہ سیکیورٹی انٹیلیجنس سروسز نے واقعے کی تحقیقات کی اور ابتدائی نتائج سے معلوم ہوا ہے کہ حملہ ایک امریکی ڈرون تھا۔ مجاہد کی ٹویٹس CNN سے الزواری کی موت کی اطلاع دینے سے پہلے سامنے آئی تھی۔ مجاہد نے کہا کہ امارات اسلامیہ افغانستان کسی بھی بہانے اس حملے کی شدید مذمت کرتی ہے، اسے بین الاقوامی اصولوں اور دوحہ معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیتی ہے۔ زواری کی ٹارگٹ کلنگ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء اور طالبان ملک پر قبضے کے ایک سال بعد ہوئی ہے۔ کابل کے زوال کے وقت بائیڈن نے اشارہ کیا تھا کہ دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کے لیے امریکی فوج صلاحیت یعنی ڈرونز کے فائر کیے جائیں گے۔ ایمن الزواری بن لادن کا قریبی ساتھی تھا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق زواری کا تعلق ایک ممتاز مصری خاندان سے ہے۔ ان کے دادا ربیع الزواری قاہرہ کے الازہر یونیورسٹی میں امام تھے۔ ان کے چچا عبدالرحمن اعظم عرب لیگ کے پہلے سیکریٹری تھے۔ آخر کار اس نے امریکی سرزمین پر سب سے مہلک دہشت گرد حملے کے ماسٹر مائنڈ میں مدد کی۔ جب بانی ہائی جیکروں نے امریکی ہوائی جہازوں کو میزائلوں میں تبدیل کر دیا، الزواری نے اپریل 2002 میں جاری ہونے والے ایک ویڈیو ٹیپ پیغام میں کہا کہ وہ 19 بھائی جنہوں نے باہر نکل کر اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فتح عطا کی جس سے ہم اب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ دہشت گرد کے بہت سے تنزیہ پیغامات میں سے پہلا تھا، جو 2011 میں امریکی افواج کے ہاتھوں بن لادن کو مارنے کے بعد القاعدہ کا رہنما بنا تھا۔ برسوں کے دوران بھیجے گا۔ اکثریت پسندوں پر امریکہ کے خلاف جنگ جاری رکھنے اور امریکی رہنماؤں کی سرزنش کرنے پر زور دے گا۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد جب امریکی قیادت میں افغانستان پر حملہ شروع ہوا تو الزواری مسلسل حرکت میں تھے۔ ایک موقع پر وہ افغانستان کے نامور پہاڑی ٹوڈا پوڈا کے علاقے میں امریکی حملے سے بال بال بچ گئے تھے۔ اس حملے میں اس کی بیوی اور بچے ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے ایک مسلم اکثریت پسند کے طور پر اپنی عوامی شروعات اس وقت کی جب وہ 1981 میں مصر صدر انور سادات کے قتل میں ملوث ہونے کے الزام میں جیل میں تھے۔ ہم پوری دنیا سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم کون ہیں، ہم کون ہیں، انہوں نے ایک جیل ہاؤس ایک چینل میں انٹرویو میں کہا۔ اس وقت تک الزواری ایک نوجوان ڈاکٹر، پہلے سے بھی ایک پرعزم دہشت گرد تھا جس نے برسوں سے مصری حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی۔ اس کی جگہ بنیاد پرست اسلامی حکمران قائم کرنے کی کوشش کی۔ مصری رہنما کے اسرائیل کے ساتھ صلح کرنے کے بعد اس نے فخریہ سادات کے قتل کی تائید کی۔ سادات کے قتل کے بعد اس نے 3 سال جیل میں گزارے اور دعویٰ کیا کہ دوران حراست اس پر تشدد کیا۔ رہائی کے بعد اس نے پاکستان کا راستہ اختیار کیا، جہاں اس نے افغانستان پر سوویت قبضے کے خلاف لڑنے والے زخمی مجاہدین کا علاج کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ بن لادن سے ملا اور ایک مشترکہ وجہ تلاش کی۔ انہوں نے مئی 1998 میں اپنے دہشت گرد گروپ مصری اسلامک جہاد کے القاعدہ کے ساتھ انضمام کا اعلان کرتے ہوئے ہم بھائی بن لادن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم اسے 10 سال سے زائد عرصے سے جانتے ہیں، ہم یہاں افغانستان میں اس کے ساتھ لڑے۔ دونوں دہشت گرد رہنماؤں نے مل کر ایک فتویٰ یا اعلان پر دستخط کیا، امریکیوں اور ان کے اتحادی کو مارنے، ان سے لڑنے کا فیصلہ، چاہے وہ عام شہری ہوں یا فوجی،
پر مسلمان پر فرض ہے۔ 9/11 کا ماسٹر مائنڈ امریکہ اور اس کی تنصیبات کے خلاف حملے ہفتوں بعد شروع ہوئے۔ کینیا، تنزانیہ میں امریکی سفارتخانوں پر دہشت گردوں پر خودکش بم دھماکوں میں 200 سے زائد افراد ہلاک اور 5000 سے زائد زخمی ہوئے۔ زہواری اور بن لادن افغانستان میں امریکی کروز میزائل کے حملے سے بچ نکلنے کے بعد خوش ہوئے، جو جوابی کارروائی میں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اکتوبر 2000 میں یمن میں USS کول پر حملہ ہوا، جب ڈنگی یعنی چھوٹی سی لانچ پر سوار خودکش بمباروں نے ان کی کشتی کو دھماکے سے اڑا دیا، جس میں 17 امریکی ملاح یعنی US میرین کے جوان اور دیگر 39 زخمی ہوئے۔ زہواری کی دہشت گرد کی سازش کا خاتمہ 11 ستمبر 2001 کو ہوا، جب وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون کے جڑواں ٹاورز پر حملہ میں تقریباً 3000 افراد مارے گئے۔ ایک چوتھا بانی ہائی جیکر ہوائی جہاز جو واشنگٹن کی طرف جا رہا تھا، مسافروں کی جوابی لڑائی کے بعد پنسلوینیا کے ایک میدان میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد سے الزوائری نے اپنی عوامی پروفائل کو بڑھایا۔ متعدد ویڈیو اور آڈیو ٹیپس پر مسلمانوں کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جہاد میں ہونے کی ترغیب دینے کے لیے نمودار ہوئے۔ اس کے کچھ ٹیپ کو دہشت گردانہ حملوں کے قریب سے فالو کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر مئی 2003 میں ریاض، سعودی عرب میں تقریباً ایک ہی وقت میں ہونے والے خودکش بم دھماکوں میں 23 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 9 امریکی بھی شامل تھے۔ اس ٹیپ کے جاری ہونے کے چند دن بعد، جس میں الزواری کی آواز پر مشتمل تھا، امریکی محکمہ خارجہ نے اسے براہ راست گرفتار کرنے والی معلومات کے لیے $25 ملین کا انعام کی پیشکش کی تھی۔ یہ بن لادن کی گرفتاری کی خبر دینے کے بعد سب سے بڑی انعامی رقم تھی۔ جون 2021 کے اقوام متحدہ کی رپورٹ نے تجزیہ کیا کہ وہ افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقے میں کہیں موجود تھا، یہ کہ وہ پروپیگنڈا میں نمایاں ہونے کے لیے بہت کمزور ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ثابت کی جاتی ہے، کیونکہ بن لادن کے بعد ان کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ تھا وہ ایمن الزواری تھے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہم آج کی خبر کو اختتام کرتے ہیں۔ امید کریں گے کہ آپ کو ہماری خبر جامع اور مفصل لگی ہوگی۔ اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔